زمین کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، پھر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی کل زمین آسمان کی پیدائش میں 6 دن لگے، 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں اور 4 دن اس کے اندر برکتیں رکھنے میں۔ زمین کے اندر کیمیکل کا تناسب متعین کرنا، اس میں سونے کی کانیں، کاپر کی کانیں، کوئلے کی کانیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں، اللہ نے اس میں 4 دن لگائے اس کو بنانے میں۔ اور کیسا اللہ نے بنایا یہ سسٹم کہ آج اربوں کھربوں سال گزر گئے ہیں زمین کو بنے ہوئے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، زمین کے نمکیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی فلاں جگہ اب پوٹاشیم ختم ہو گیا ہے لہذا وہاں پر اب درخت نہیں اگ سکتے۔ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، اربوں کھربوں سال۔ سائنس کے حساب سے زمین 15 ارب سال پہلے بنی، تو 15 ارب سال سے اس کے اوپر درخت اگ رہے ہیں، مگر اللہ نے جو کیمیکل ہیں ان کا تناسب ایسے رکھا ہے کہ اس میں آج تک کوئی کمی نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ نائٹروجن ختم ہو گئی لہذا اب پودے جو ہیں وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے یا پودے اپنا پھول نہیں دے سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے زمین کے اندر تناسب کو اتنا اچھا بنایا کہ آج اربوں سالوں کے بعد بھی زمین کے اوپر پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا، سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو لے کر پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں، وہاں آ کر بارش برستی ہے، پھر وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتا ہے۔ ایسا ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جو پانی سمندر سے جاتا ہے لوٹ کے وہی پانی پھر سمندر میں واپس آ جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برساتے کھاری پانی کی اور دریاؤں کا پانی کھاری ہوتا تو فصل کہاں ہوتی، انسان کو کھانے کو کیا ملتا؟ اللہ نے سمندر جو اتنا نمکین ہے اس میں سے پانی اٹھایا جو نمکیات سے پاک تھا، اور پھر میٹھے پانی کی بارش برسائی، اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے پوری زمین سے گزارے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ کسی عارف نے کہا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا، زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا۔ اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا۔ آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے، وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں۔ ایک آئن پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں، وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے،
تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے. اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے. اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مریخ کے اوپر زندگی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو زندگی یقیناً ہوگی، اگر پانی موجود نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی. جو بات 1400 سال پہلے بتائی گئی آج کی سائنس کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی ظلمت کا بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہے جیسے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے. جب سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہو، مد و جزر بہت زیادہ ہو اور اوپر بادل ہو تو سمندر کے اندر اس وقت ویزیبلٹی 0 ہوتی ہے. اتنا گھپ اندھیرا کبھی نہیں دیکھا گیا. عام حالات میں کوئی بندہ سمندر میں ڈائیو کرے تو اس کو 2-4 میٹر نیچے جا کے روشنی محسوس ہوگی، لیکن جب مد و جزر ہو اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں تو پھر روشنی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی اور بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے. ایک عرب ملاح تھا جہاز کا، اس کا ایک دوست بن گیا، فرانس کا آدمی تھا. جہازوں کا سفر کرنے کی وجہ سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اس عرب نے اس اپنے فرانسیسی دوست کو قرآن مجید کا انگلش ترجمہ دیا کہ آپ اس کو پڑھیں. اب وہ فرانسیسی دوست چونکہ پوری زندگی کوئی 35-40 سال سمندر میں گزار چکا تھا، اس کو سمندر کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ تھا. وہ قرآن مجید کو پڑھتا گیا حتیٰ کہ ایک جگہ پر اس نے پڑھا کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہوتا ہے فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. جیسے کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے جب لہروں کے اوپر لہریں آ رہی ہوتی ہیں، ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور اوپر بادل ہوتے ہیں. اس نے زندگی میں اس کا تجربہ خود کیا تھا. اس کو پتا تھا کہ واقعی اس حال میں گپ اندھیرا ہوتا ہے. جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو اس نے اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر اسلام نے سمندر کا سفر کتنی دفعہ کیا ہے. اس عربی دوست نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوری اپنی مبارک زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں کہ جس بندے نے سمندر کا سفر ہی نہ کیا ہو وہ سمندر کے اندر کی بات کو اتنا ایگزیکٹ اور صفائی کے ساتھ بیان کرے. لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں واقع لکھا ہوا ہے. ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا نا تو ان کی عجیب کرامت تھی. جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گڑ کی ڈلی نکلتی تھی، اس بندے کو گڑ کھانے کے لیے دے دیتے تھے. پھر دوسرے کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تو وہ اس کو گڑ کی ڈلی دیتے. ہر کسی کو گڑ کی ڈلی دیتے تھے. لوگ ان کے سامنے آ کے جان بوجھ کے اللہ کا نام لیتے تھے اور ان کو میٹھا کھانے کو مل جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا شبلی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو کھانے کے لیے گڑ کی ڈلی دیتے ہیں؟ تو شبلی رحمۃ اللہ نے جواب دیا جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. کیا محبت ہوگی اللہ کے ساتھ کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. ہمیں بھی ایسی اللہ کی محبت ہو جائے نہ نصیب کہ اس محبت کی حرارت ہمارا دل محسوس کر رہا ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، احب اللہ بکل قلوبکم، لوگوں اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر ادھورے دل کے ساتھ، باقی آدھا کسی اور کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مجھے یہ شراکت پسند نہیں ہے، سب کو نکالو اس دل میں سے اور اس دل کو فقط میرے لیے خالی کر دو
تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک شاعر تھے، انہوں نے عربی زبان میں کچھ اشعار کہے اللہ کی محبت میں، اردو فارسی سن لی تو اب ذرا عربی بھی سن لیجئے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اے محبوب اللہ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر میرے خیالوں میں تو ہی تو بسا ہوا تھا۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور محبوب کبھی میں دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی محفل میں میں تیری ہی تو باتیں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہوں۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس، اور محبوب سخت پیاس کی حالت میں کبھی میں نے پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی کے پیالے کے اندر میں آپ کی تصویر تو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کیفیت ہی ہو جاتی ہے بندے کی۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ملے اور ہم بھی زندگی کے چند لمحے گزاریں اس محبت میں ڈوب کے۔ چند لمحے اگر وہ زندگی میں مل گئے نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے، اس عمل کی وجہ سے یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جس نے زندگی میں محبت سے اللہ کا نام لیا۔ اب ذرا آپ بھی محبت سے اللہ کا نام کہہ کے دیکھیے، اللہ اللہ اللہ۔ شاعر نے کہا تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے۔ جوان آدمی جب محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے نا اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اللہ کا نام لے رہا ہو۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی زبان کا کلام ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں ہور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی، ہور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف سے اللہ، بس مجھے الف کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جس کو ہم ماں سوا کہتے ہیں نا اس کو وہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف لے دل کھس و میاں جی، اے میاں جی الف اللہ نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے۔ عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کوئی مجھے کہہ دے کہ تم چھوڑ دو اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، روز نویں ہم چس و میاں جی، اے میاں جی مجھے روز ایک نئی چس ملتی ہے اس اللہ کے ذکر میں کیوں اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹوں گا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فرمائیں گے اعلان کرو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، تو فرشتہ اعلان کرے گا
اللہ سے محبت کرنے والے عرش کے قریب ہو جائیں تو کھربوں 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 لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا بھئی تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے تھے، ہم جماعت میں وقت لگاتے تھے، ہم ذکر مراقبے کرتے تھے، ہم تو ختم نبوت کے لیے کام کرتے تھے، ہم تو فلاں کے لیے زندگی گزارتے تھے، پوری زندگی ہم نے اس لیے گزار دی، تو ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے رات کے آخری پہر میں ہم اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھتے تھے، ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، ایک بیٹے کو عالم بنایا، بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنایا، پوری اولاد کو دین میں نے پڑھنے کے لیے لگا دیا، یہ میری اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لگا دیا اور یہ میرے محبوب میرے انتظار میں، میرے دید کی انتظار میں یہ زندگی گزار کے آئے، اب ان کو کہہ دو کہ مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ جاؤ دنیا یہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ کا ایک شعر سنیے، عجیب کلام کیا ہے انہوں نے، فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے، اگر میں خالی کاغذوں کو جلد باندھ کے کتاب بنا دوں تو اس کو کتاب تو نہیں کہیں گے، اس پر تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا، تو کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے۔ سارے پھول گلاب کے نہیں ہوتے، کوئی کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لا یہ بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے۔ اور اگر یاری لگائے تو بلے شاہ یاروں سے پھر حساب نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ سے دنیا میں یاری لگائے گا، بزرگ وہ تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ آج دیکھو اللہ نے ان کا نام بھی جو ہے نا وہ سلامت رکھا ہوا ہے اور ان کا کام بھی سلامت رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کثیر البکا تھے۔ کثیر البکا کا مطلب اللہ کا خوف غالب رہتا تھا اور بڑا جلدی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، بہت جلدی رو پڑتے تھے، تو کثیر البکا تھے۔ تو کتابوں میں پڑھا کہ خواب میں کسی کو نظر آئے اور اس کو بتایا کہ جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھے فرمایا احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ تو حضرت فرمان لگے کہ میں تو اور رونے لگ گیا کہ میں نے سوچا من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے سوال جواب شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا اور مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے کہ تو کیوں روتا تھا، تو میں اور رو پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا احمد علی تم آج بھی رو رہے ہو، آج تو تمہارے انعام کا دن ہے، ہم نے تمہاری بھی بخشش کر دی اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا قبرستان کے سارے موتا کی بخشش کر دی۔ تو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جس قبرستان میں دفن ہو جائے قبرستان کے تمام مردوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چند اور اللہ کی نشانیاں دیکھیے۔ مرغابی سردیوں کے موسم میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتی ہے اپنی غذا کی خاطر۔ چنانچہ ایک مرغابی کا چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا وزن 400 گرام ہوتا ہے۔ 400 گرام کا مطلب آدھا کلو بھی نہیں ہے، چھوٹا سا پرندہ کبوتر جیسا۔ وہ امریکہ میں الاسکا ایک جگہ ہے برفانی، وہاں سے وہ اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ جاتا ہے اور درمیان میں سمندر ہوتا ہے۔ وہ سمندر کے اندر زمین پہ اتر نہیں سکتا، پانی ہے، لہذا وہ جو اڑان بھرتا ہے تو 9 دن 9 رات مسلسل وہ اڑتا رہتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ چھوٹا سا پرندہ ہے، 9 دن 9 رات اڑتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ نیند کرتا ہے، اور بغیر کسی آرام نیند کے کھائے پیے کے وہ 9 دن 9 رات میں 12,000 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اس پرندے کو کس نے اتنا سفر طے کرنے کی قوت عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ چنانچہ گدھ ایک پرندہ ہے، تو افریقہ میں ایک گدھ پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے روفیل گریفن۔ یہ گدھ اڑتی ہے اور 37,000 فٹ کی بلندی پہ جاتی ہے، 37,000 فٹ کی بلندی پہ چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ سرد ہوا کی لہریں ہوتی ہیں، یہ ان لہروں کے درمیان اپنا سفر کرتی ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔
وہاں پہ ٹیمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. 0 پہ تو برف جمتی ہے, تو -50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ جم جائے. یہ اس ٹیمپریچر پہ جا کے پھر اپنے سفر کرتی ہے, اور اتنی بلندی پہ آکسیجن 10% رہ جاتی ہے. جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ 15-20 ہزار فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں, تو آکسیجن وہاں پہ 10% رہ جاتی ہے, 100 میں سے 10%. تو ان کو سلنڈر اپنے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں. وہ اوپر جا کے سانس سلنڈر سے لیتے ہیں. اگر سلنڈر سے سانس نہ لیں تو دم گھٹ کے مر جائیں وہ. آپ بتائیے, اگر 15-20 ہزار کی بلندی پہ ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس گدھ پرندے کو 37,000 فٹ کی بلندی پہ کون آکسیجن پہنچا رہا ہے؟ اور اس تھوڑے آکسیجن کے ساتھ یہ کمفرٹیبلی اڑتا ہے اور ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. جاپان کے قریب ایک کھائی ہے, یعنی سمندر عام طور پہ تو چند کلومیٹر گہرا ہوتا ہے, لیکن وہ کھائی زیادہ کھڈا جیسے ہوتا ہے نا, گڑا بن جاتا ہے, ایسے گڑا بن گیا ہوا ہے. اس کا نام ہے ماریانا کھائی. وہ ماریانا کھائی اتنی بڑی ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پر جو پہاڑ ہے دنیا کا سب سے اونچا, اس کو اس کھائی کے اندر ڈالا جائے نا تو وہ ڈوب جائے, اور اس کی چوٹی کے اوپر 2 کلومیٹر پھر پانی باقی رہے. اتنی گہری کھائی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ پورا کا پورا اس کھائی کے اندر ڈوب جائے گا, اور اس کی چوٹی کے اوپر بھی 2 کلومیٹر پانی رہے گا. یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی, جو قدرت والا ہے, جو جانتا ہے کہ اس کائنات کو چلانا کیسے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبویا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, آن اب دیر ہو گئی, اب تیرا ایمان قبول نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ آج تیرے جسم کو ہم نجات دے دیں گے, الیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیا, تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیرا جسم جو ہے وہ عبرت کی نشانی بنے. لشکر بھی ڈوب گیا, فرعون بھی ڈوب گیا, اور یہ سب پانی کے اندر رہے. اور پانی کے اندر کتنا عرصہ رہے؟ 3000 سال پانی میں پڑے رہے. اس کو کہتے ہیں بحیرہ احمر. 3000 سال فرعون کی لاش پانی میں رہی. پھر جب دریافت کیا گیا تو فرعون کی لاش کو سائنسدانوں نے نکالا, اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش بالکل ٹھیک ہے. کوئی اس کو کیمیکل نہیں لگا ہوا, کوئی اس کو محفوظ کرنے کے لیے چیز نہیں لگی ہوئی. پانی میں 3000 سال تک ایک لاش کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ یہ میرے اللہ کا حکم تھا, کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گا. چنانچہ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے, اور دیکھنے والے کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اللہ نے اپنی بات کو کیسے پورا کر دکھایا. یہ تو تھیں خارجی نشانیاں جو ہم اپنے باہر دیکھتے ہیں. کچھ ہوتی ہیں داخلی نشانیاں, بندے کے اندر بھی داخلی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا. دماغ جو ہے یہ 73% پانی ہے اور 16% یہ چربی ہے. 1 کھرب نیورون کے ساتھ 10 کھرب گیل خلیے ہوتے ہیں. یہ جو نیورون ہیں یہ انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں, اور جو دوسرے خلیے ہیں وہ انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں. کتنا انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں انسان کا دماغ جس بات کام کو کر لیتا ہے, اس کو کرنے کے لیے جو اس وقت دنیا میں سب سے فاسٹ کمپیوٹر ہے اس کو سپر کمپیوٹر کہتے ہیں. تو 40,000 کمپیوٹر مل کر کام کریں تو 40 منٹ میں جا کے وہ اس بات کو پروسیس کر سکیں گے جس کو دماغ 1 سیکنڈ میں پروسیس کر لیتا ہے. نہیں, سوری میں نے غلط کہا. 80,000 سپر کمپیوٹر مل کر پروسیس کریں تو 40 منٹ میں اس کو پروسیس کر سکیں گے. اب بتائیے دماغ کی کتنی قوت ہے؟ 1 سیکنڈ میں وہ اتنی انفارمیشن پروسیس کر لیتا ہے کہ جس کو پروسیس کرنے کے لیے 80,000 سپر کمپیوٹر چاہیے, اور ان کو بھی 40 منٹ لگیں گے اس کو پروسیس کرنے میں. انسان کا دماغ 10 واٹ کی بجلی سے چلتا ہے, اور دماغ کی جو میموری ہے وہ 25 لاکھ جی بی ہے. آج کل تو 5-10 جی بی پہ ہی لوگ خوش پھرتے ہیں کہ جی بڑی میموری مل گئی, 10 جی بی مل گیا, 15 جی بی مل گیا. دماغ کی میموری 25 لاکھ جی بی ہے جو اللہ نے بنایا ہے.
تو یہ دماغ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جتنا ہم اس پر غور کرتے ہیں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی ایسے دماغ کو بنانے والا اللہ خود کتنا عقل مند ہوگا، وہ خود کتنی صفات کا حامل ہوگا. پھر اس کے بعد انسان کی آنکھ. انسان کی آنکھ کا قطر 1 انچ ہے اور آنکھ کا وزن 56 ملی گرام ہوتا ہے. ایک انسان کی آنکھ 1 کروڑ رنگوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہے. یعنی رنگوں کے 1 کروڑ شیڈ ہونا تو انسان کی آنکھ ان میں فرق کر سکتی ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. آپ اندازہ کیجئے کتنا پریسیژن ہے آنکھ کا، 1 کروڑ شیڈز کے درمیان بھی فرق کر لیتی ہے. دنیا میں جو بڑے سے بڑا اچھا کیمرہ بنایا گیا تو اس کی ایکوریسی جو تھی وہ 12 میگا پکسل کا کیمرہ ہوتا ہے. 12 میگا پکسل یعنی اس کی جو پریسیژن ہوتی ہے نا وہ 12 میگا پکسل ہوتی ہے. اور انسان کی آنکھ کی پریسیژن 576 میگا پکسل ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آنکھ میں 20 کروڑ سے زیادہ کام کرنے والے حصے ہوتے ہیں. آنکھ کے اندرونی پٹھے دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہماری آنکھ کبھی ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر، کبھی اوپر، کبھی نیچے، تو آنکھ ہل رہی ہوتی ہے. تو سائنسدانوں نے کہا کہ آنکھ کے اندر کے جو پٹھے ہیں وہ ایک دن میں 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں اور آنکھ تھکتی نہیں ہے کہ جی اب میری آنکھ تھک گئی ہے میں بند کر کے پڑا ہوا ہوں. اتنی حرکت کرنے کے باوجود بھی آنکھ جو ہے وہ اپنی حرکت کے لیے موجود ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے. انسان کی انگلی کے جو نشانات ہیں نا ان میں 40 کریکٹر ہیں جن سے بندے کو پہچانا جاتا ہے یہ اس بندے کی انگلی ہے، یہ اس بندے کی. 40 کریکٹر ہیں. اور انسان کی آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اسی لیے سیکیورٹی میں انگلی سے پہچان کرنے کی بجائے آنکھ سے پہچان کرنے کا طریقہ زیادہ مقبول ہے. آج کل بیرون ملک کا جب سفر کیا جاتا ہے نا تو کئی جگہوں پہ تو انگلی کا نشان لیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ آنکھ کا فوٹو لیتے ہیں. تو بندہ حیران ہوتا ہے جی آنکھ کا فوٹو کیا لیں گے. آنکھ میں 256 کریکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کی آنکھ کو دوسرے کی آنکھ سے پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. ایک لمحے میں پہچان ہو جاتی ہے یہ بندہ اور ہے اور یہ بندہ اور ہے. پھر انسان کے آنکھ کے درمیان میں ایک چیز ہے جس کو کورنیا کہتے ہیں، اس کو خون نہیں ملتا. پورے جسم کی ہر چیز کو خون ملتا ہے، اس کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اس کو فکس کرنے کا طریقہ آج تک انسان نہیں جان سکا. اب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس کی آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اس کے لیے آنکھ بنا نہیں سکتے. یہ آنکھ کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. پوری زندگی انسان عبادت کرتا رہے تو آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، نبی اسلام کے روضہ انور کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے پیارے بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں. جن کی آنکھیں نہیں ان سے ذرا اس کی قدر جا کے پوچھئے کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے. تو یہ آنکھ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر ایک اور نشانی ہے انسان کا دل. انسان کا دل پٹھوں کا ایک پمپ ہے جس کو اللہ نے بہت مضبوط بنایا ہے. یہ انسان کے سینے میں چھاتی میں لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے. اسی لیے انسان کے 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ کا ایک لیفٹ سائڈ کا. تو لیفٹ سائڈ کا پھیپھڑا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے بنسبت رائٹ سائڈ کے پھیپھڑے کے. وہ اللہ نے چھوٹا اس لیے بنایا کہ دل کو جگہ مل سکے اپنی حرکت کے لیے. اب یہ دل کا سائز تقریباً مٹھی کے برابر ہوتا ہے. جب بچے کی عمر 4 ہفتے ہوتی ہے نا، بچے کی عمر 4 ہفتے ہوتی ہے تو اس کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس وقت سے لے کے اس کی موت تک یہ دل نان سٹاپ دھڑکتا رہتا ہے. آپ بتائیں جس بندے کی عمر 100 سال ہے، 100 سال اس کا دل دھڑکتا رہا، کیا کوئی دنیا میں ایسی مشین ہو سکتی ہے جو نان سٹاپ 100 سال تک چلتی رہے اور اس میں کوئی خرابی نہ آئے؟ یہ اللہ نے ایسا دل بنایا جو ہر وقت خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ہر منٹ میں 1.5 گیلن خون پمپ کرتا ہے. جو عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے خون کی مقدار 50% اللہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ خون اس کو بھی ملنا تھا اور اس کے ہونے والے بچے کو بھی ملنا تھا. کون بڑھاتا ہے یہ خون کی مقدار؟ اللہ بڑھاتے ہیں. انسان کے جسم کی ایک ایک ٹیشو کو خون پہنچتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں خون کی شریانیں
बारीक बारीक ذکر تو کرتے ہیں، کثرت ذکر نہیں کرتے، اور کثرت ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان پہ اثرات نہیں ہوتے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ جو شرط لگائی گئی نا، کثرت کے ساتھ یاد، اس کے پیچھے راز ہے۔ آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہے اور آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پسینے کی بدبو سے میں جان چھڑاؤں، اور آپ کے پاس ٹب پانی کا بھرا ہوا ہے، آپ پانی میں ہاتھ ڈال کے گیلا ہاتھ اپنے جسم پہ پھیرتے رہیں تو غسل تو نہیں ہوگا، پسینے سے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ گیلا ہاتھ جسم پہ پھیرنے سے تھوڑا کام چلتا ہے، تو پانی بہانا پڑے گا، ڈول بھر کے اپنے اوپر ڈالنے پڑیں گے، پھر پسینے کی بدبو بھی چلی جائے گی، میل بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان بالکل تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو ہم جو ذکر تھوڑا کرتے ہیں تو ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ پسینے والا آدمی ٹب میں پانی ڈال کے گیلا کر کے اپنے جسم پہ پھیر رہا ہے، اس سے تو میل کچیل دور نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ جسم خراب ہو جاتا ہے، طبیعت میں بیزاری آ جاتی ہے۔ تو ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں، کثرت سے نہیں کرتے۔ جتنا روٹی کھانے کو ہم اہم سمجھتے ہیں، مراقبہ کرنے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ روٹی کھانا نہیں چھوٹتا، مراقبہ چھوٹ جاتا، فرصت ہی نہیں ملتی، کیا کریں۔ وہی جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے فرصت نکال لیتے ہیں۔ دفتر کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے، گھر کے کام کاج کو اہم سمجھتے ہیں، فرصت نکل آتی ہے۔ بندہ دکاندار ہو، میں تو جی بڑا مصروف ہوں، وہ جب دوسری برانچ کھولنے لگتا ہے تو فرصت نکال لیتا ہے نا، تو دوسری برانچ کھولنے کے لیے وقت نکل آیا نا، اہمیت ہے۔ جب ذکر کی اہمیت ہوگی تو وقت نکل آئے گا، وقت ہی وقت ہوگا۔ یہ فضول بہانے ہیں کہ جی فرصت نہیں ہے، کام بہت ہے۔ جو اصل کرنے کا کام ہے اس کے لیے وقت نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ کر لیں، پونا گھنٹہ مراقبہ کر لیں، نہیں، مراقبہ بھی کرنا ہے، اور مراقبے کے ساتھ چلتے پھرتے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اب اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہر وقت دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھنا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ سوائے شیطانیت کے یا نفسانیت کے کوئی رکاوٹ نہیں۔ بوڑھا بھی توجہ رکھ سکتا ہے، جوان بھی رکھ سکتا ہے، مرد بھی رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے، صحت مند بھی رکھ سکتا ہے، بیمار بھی رکھ سکتا ہے۔ اس میں کیا بہانہ ہے ہی نہیں کوئی کہ جی فرصت نہیں ملتی۔ آپ بتائیں مجنوں سے اگر کوئی پوچھے کہ جی لیلا کو یاد کرتے ہیں تو آگے سے جواب دے گا کہ فرصت نہیں ملتی۔ بھئی مجنوں کیسا؟ لیلا کو یاد نہیں کرتے تو پھر کرتے ہی کیا ہو؟ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو کرتے ہی کیا ہے؟ اس لیے ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ کثرت ذکر کریں گے تو اس کے اثرات نصیب ہوں گے۔ ذکر کے چند فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وساوس سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے پشت کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی سونڈ کو بندے کے دل کی طرف رکھتا ہے۔ بندے کا دل ذکر کر رہا ہو تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی غافل ہو تو انجیکشن لگا کے وساوس ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ تو ذکر سے شیطانی نفسانی وساوس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو ذکر سے شیطانی وساوس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ شیطانی وساوس تب زیادہ ہوتے ہیں جب غفلت ہوتی ہے، تو ذکر کی کثرت کریں گے تو وساوس سے جان چھوٹ جائے گی، ایک فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ کہ ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز کا ذکر آپ کثرت سے کرنا شروع کر دیں، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ یہ شریعت کا حسن ہے کہ شریعت نے حکم دیا کوئی عورت اپنے خامند کے سامنے غیر عورت کا تذکرہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے اور مرد کے دل میں اس عورت کی طرف میلان پیدا ہو جائے، تو دیکھو ذکر سے محبت آئی نا دل میں، اس لیے تو منع کیا گیا۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، اور یہ محبت مطلوب ہے۔
اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں اور بیوی جب پڑے ہوئے میں سے پانی نکال کے دیتی ہے، آپ کہتے ہیں گرم پانی لیا، تو برف والا ٹھنڈا پانی چاہیے پینے کے لیے۔ سردی کے موسم میں وضو کرنا چاہتے ہیں اور بیوی وہی روم ٹیمپریچر کا پانی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی لیا۔ اس کا مطلب اب مجھے نیم گرم چاہیے تھا۔ اور آپ چائے کے لیے پانی مانگتے ہیں کہ پانی لائیں، چائے بنانی ہے کپ میں، وہ وضو والے نیم گرم پانی لے آتی ہے، آپ کہتے ہیں کیا ٹھنڈا پانی لے آئیے۔ اب آپ کو ابلتا ہوا پانی چاہیے۔ تو پانی گرم ہونے کے درجات ہیں، روم ٹیمپریچر کو بھی گرم کہتے ہیں، وضو کے پانی کو بھی گرم کہتے ہیں، اور ابلتے ہوئے پانی کو بھی گرم کہتے ہیں۔ مگر گرمی میں فرق ہے، یہ جو ابلتا ہوا ٹیمپریچر ہے نا، یہ اشد گرم ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن روم ٹیمپریچر والی محبت ہے۔ اگر یہ ذکر کے راستے پہ لگ گیا، دین کے راستے پہ آ گیا، تو اب اس کے دل میں وضو والے پانی کی طرح گرمی بڑھ گئی تھوڑی سی۔ اور اگر اس نے ذکر اذکار زیادہ کرنے شروع کر دیے، پھر ابلتے ہوئے پانی کی طرح محبت ہوگی، لیکن ایسی کہ انسان کو کھچاوٹ والی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت جب ہوتی ہے تو محبوب سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو دل چاہتا ہے، اور پھر سالک جو ہے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی کرنا۔ نمازی اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے، جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ہم کلامی ہوئی نا۔ محبت کرنے والے حضرات اپنے محبوب کو بار بار فون کرتے ہیں، ہم کلامی چاہیے، آج بات ہی نہیں، میں صرف آواز سننا چاہتا تھا۔ تو سالک کا بھی یہی حال ہوتا ہے، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نفل پڑتا ہے، اللہ سے ہم کلامی چاہتا ہے۔ ذکر میں بیٹھنا اللہ کے ساتھ بیٹھنے کی مانند ہے، اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی مانند ہے۔ تو محبوب کے پاس وقت گزارنے کو دل چاہے تو مراقبے میں بیٹھ جاؤ۔ محبوب کے پاس انسان بیٹھے تو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے لگتا ہے جیسے چپک گیا ہے زمین کے ساتھ۔ سالک کا بھی یہی حال کہ ذکر میں بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے ساتھ چپک گیا ہے، مراقبہ ختم کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو محبت سے انسان اعمال پہ آ جاتا ہے۔ ایک فائدہ، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے عمل کرنے آسان، تھکتا نہیں ہے۔ جس طرح ماں محبت کی وجہ سے بچے کی خدمت ہر وقت کرتی ہے، 24 گھنٹے، شکوہ نہیں کرتی ہے کہ مجھے تو اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت بے آرامی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سالک جو ہے دوڑ دوڑ کے عبادت کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر عبادت کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا کہ تھک گیا ہوں۔ تو ذکر کی وجہ سے عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور محبت الہی کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ انسان ماں سوا سے کٹ جاتا ہے۔ یہ محبت کی تاثیر ہے کہ بندے کو ساری دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ آپ خود غور کریں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر کے تعلقات میں پھنسایا ہوا ہوتا ہے، وہ سب سے انوکھے، کھانا بھی الگ کھائیں گے، الگ کمرے میں بیٹھے رہیں گے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کریں گے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب آشنائی کسی سے ہو جاتی ہے تو انسان بیگانہ ہو جاتا ہے، سب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ گھر میں جو بچہ ادھر ادھر کے تعلقات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو گھر والوں سے کوئی لین دین ہی نہیں ہوتا، اپنی الگ دنیا ہوتی ہے اس کی۔ بس اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے چھوڑے کوئی نہ، میں جس حال میں ہوں اسی سے میں رہوں۔ تو محبت انسان کو ماں سوا سے کاٹ دیتی ہے، اور اللہ کی محبت ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم ماں سوا سے کٹ سکیں، ہمیں انقطاع عن المخلوق نصیب ہو۔ اس کو کہتے ہیں تبتل۔ اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ دیکھا ذکر کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذکر کا رب کے نام کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اب بتائیں ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ تو اللہ ہی کا تو ذکر کرتے ہیں نا،
اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے نام کا ذکر کرو اور تبتل اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ برکت ہے، وہ ماں سے وہاں سے کاٹ دیتا ہے، سب تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو ذکر سے محبت نصیب ہوتی ہے، محبت سے انسان ماں سوا سے کٹتا ہے، اور ماں سوا سے کٹنے کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو ماں سوا کٹے گا اللہ کا محبوب بنے گا۔ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، دل سے چھوڑ دے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان شہر سے جنگل منتقل ہو جائے، غاروں میں رہے اور بیوی بچوں سے دور رہے، رہنا انہی شہروں میں ہے، مگر دل میں تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے تمہارا دل کٹا ہوا ہے، یہ دل کا کٹنا یہ مطلوب ہے، انسان دل سے ہر ایک سے کٹا ہوا ہو، لوگوں میں ہو مگر لوگوں سے بیگانہ ہو، دل سے جڑا ہوا فقط اللہ کے ساتھ۔ اب یہ کیفیتیں بغیر کثرت ذکر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک ہم ذکر کی کثرت نہیں کریں گے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ بہانے بازی کرتے رہیں، ٹائم نہیں ملتا، تو ہم دوسرے کو تو مطمئن کر دیں گے لیکن وہ ہمیں نہ انقطاع نصیب ہوگا، نہ اللہ کی محبت کا جذبہ نصیب ہوگا، کیفیت تو حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا حل بہانہ نہیں ہے، اس کا حل کثرت ذکر کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کریں اور کثرت سے یاد کریں، ذکرن کثیرا، اور ذکر کثیر کی ہے یہ تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ بھئی ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا؟ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا؟ اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ باقی عبادات بھی سب اچھی ہیں لیکن بہت ساری عبادات حسن لغیر ہی ہوتی ہیں۔ ذکر کی یہ خوبی ہے کہ یہ حسن لذات ہی ہے۔ تو لبا نقطہ سمجھے، ذکر جو ہے نا یہ حسن لذات ہی ہے، اس لیے مطلوب ہے کہ ذکر کریں، اور اسی اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، ذکر سب سے بڑا ہے، حسن لذات ہی ہے۔ اب دیکھیں نماز اچھی ہے لیکن کس لیے اچھی ہے کہ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ تو نماز اچھی ہے، عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے، مگر اس کا مقصود بھی اللہ کی یاد ہے، اس لیے۔ اور ذکر تو پھر ذکر ہے۔ بعض طلباء میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ نفلی کام ہے۔ بھئی یہ ذکر جو ہے اگر تو صرف ثواب کے لیے کرنا ہے تو پھر تو واقعی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لو، 100 دفعہ استغفار پڑھ لو، بہت کافی ہے، ثواب مل گیا۔ اور اگر اس کو اس لیے کرنا ہے کہ اس سے روحانی بیماریوں کو شفا مل جائے، پھر ذکر کی کثرت کے بغیر چارہ نہیں۔ انسان کے اندر سے شہوات اور شبہات ذکر کی کثرت کے بغیر نہیں نکلتے۔ شیطان انسان کو دو طرح سے برباد کرتا ہے، بعض لوگوں کو شہوات کی لائن سے اور طلباء علماء کو شبہات کی لائن سے، یہ دونوں طرح کی مصیبتیں ذکر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، ٹکا کے مراقبہ کرنا چاہیے۔ کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ مراقبے میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، وہ آئیں گے، شروع میں تو جو دل میں ہوگا وہی کچھ سامنے آئے گا، مگر آپ بیٹھے رہیں۔ یہ بیٹھے رہنا بڑا فائدے والا عمل ہے، اس سے انسان کے دل کی چارجنگ ہوتی رہتی ہے اور دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ بعض دوست پریشان ہوتے ہیں جی کہ میں ذکر میں بیٹھتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے۔ بھئی آپ ذکر میں بیٹھیں بھلے نیند آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذکر میں بیٹھیں بھلے نیند آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیض ملتا رہتا ہے۔ آج کل بات سمجھنا آسان ہے، آپ اگر اپنے سیل فون کو چارجنگ کے ساتھ لگائیں تو سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے اور سکرین آف ہو جائے تو بھی چارجنگ، ہاں جی بتائیں، ہوتی رہتی ہے۔ آپ جب مراقبے میں بیٹھ گئے تو سکرین آن ہے تو بھی چارجنگ ہوتی رہے گی، اور سکرین اگر آف ہو گئی تو بھی چارجنگ ہوتی رہے گی۔
اللہ کی رحمت آتی رہتی ہے، دل کو چارج کرتی رہتی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے مشائخ نے تو لکھا ہے کہ رات کو جب سونے کا وقت آئے تو بے شک مراقبے میں ہی سو جائے، ذکر کرتے کرتے ہی سو جائے، وہ نیند نہیں ہوگی، وہ ذکر ہوگا۔ تو جب آپ ذکر کریں گے نا، پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ پودے کو پانی نہ ملے خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان ذکر نہ کرے تو روحانی طور پہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا۔ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اس سے شیطان بھی دور رہتا ہے، مخلوق کی محبت بھی دل سے دور ہو جاتی ہے، اور انسان اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اب ذرا اس کی حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے ہم کہیں اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں بندے بندے بندے، ایسا نہیں۔ یاد کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ایک جگہ انٹرویو دیا نوکری کے لیے، اور وہ جو افسر تھا وہ آپ کے والد کا بڑا گہرا دوست تھا، تو والد آپ کے اس کو فون کر کے کہتے ہیں اور جو میرے بچے نے انٹرویو دیا تھا آپ ذرا اسے یاد رکھو۔ وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں میں اسے یاد رکھوں۔ اب یہاں یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا، یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم تو اللہ 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 کرتے ہیں، لیکن اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں، اس کا معنی یہ کہ اللہ بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرما دیتی ہے، اس کے لیے عبادت کو آسان کر دیتی ہے، اس کو نیک اعمال کی اور توفیقیں ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کا یاد کرنا یہ ہے، تو ذکر کی کثرت کریں گے اللہ اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔